بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو عمل میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، یہ بڑا ہی خاص اور بڑا ہی اہم عمل ہے۔ دوستو، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے خوف اور خطرات ختم ہو جائیں، اس کو کبھی کسی چیز سے ڈر نہ لگے، مخلوقات اس کے تابع ہو جائیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تمام مخلوقات اس کی خدمت میں لگی رہیں، تو وہ آج کی اس ویڈیو کو غور سے دیکھے اور اس میں بتائے گئے وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو یہ تمام فوائد حاصل ہوں گے، یعنی مخلوقات اس کے تابع ہو جائے گی، اس کو کبھی کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اس کے سارے خطرات ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف قسم کے خوف اور خطرات کا سامنا کرتا ہے۔ کبھی اس کو غریب ہونے کا خوف ہوتا ہے، سردی آتی ہے اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، گرمی آتی ہے تب بھی اس کو بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی بھوک کا خوف ہوتا ہے، کبھی دشمن کا خوف ہوتا ہے، کبھی اس کو کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے، اور کبھی اپنی پسندیدہ چیز کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، کبھی لوگوں کی بری نظر کا خوف ہوتا ہے، کبھی اس کو لوگوں سے نقصان کے پہنچنے کا خوف ہوتا ہے۔ آج جو عمل اور کلمات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ان کا اتنا فائدہ ہے، اتنی تاثیر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان ہر قسم کے خوف و خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو کبھی کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سامعین کو اور تمام ناظرین کو، جتنے بھی ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور تمام سبسکرائبرز کو اپنے خاص حفاظت میں رکھے، ان کو کبھی کوئی خوف لاحق نہ ہو اور نہ ہی کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عزتوں کی، جان کی، مال کی اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کے سوا کبھی کسی کا خوف لاحق نہ ہو۔ ہم عام طور پر اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈراتے ہیں اور خوف ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے ہم اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کچھ اس انداز سے کریں کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، مخلوقات کا ڈر ان کے دلوں سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ڈال دیں۔ اس کے لیے مخلوقات سے بے خوف کرنا اور ان کے خطرات سے اپنے بچوں کو بے خوف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ پیارے دوستو، علماء کا فرمانا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، تو تمام مخلوقات اس سے ڈرتی ہیں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا، تو ساری مخلوقات اس کو ڈراتی ہیں۔ لہٰذا میں اور آپ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری مخلوقات ہم سے ڈرنے والی بن جائیں اور تمام مخلوقات کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائے، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے پکی توبہ کرنی ہوگی۔ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے گناہ سے ہمیں معافی مانگنی پڑے گی، تب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اپنا خوف ڈال دیں گے اور مخلوقات کا خوف نکال دیں گے۔
پیارے دوستو، جب اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آ جائے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے گی، گناہوں سے دور بھاگیں گے، اور کوئی بھی گناہ کرتے وقت فوراً اللہ تعالیٰ کا خیال آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جو کلمات اور جو عمل آپ لوگوں کو میں بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے اس کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں مصلی کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ان کلمات کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ جو کلمات میں بتانے لگا ہوں ان کو ملا کر 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف اور خطرے کو آپ کے دل سے نکال دے گا اور آپ لوگوں کو محفوظ کر دے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، کبھی بھی آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ بس 101 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، سب سے افضل درود وہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر آپ وہ پڑھ لیں تو بہت عمدہ بات ہے۔ اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی درود آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے: السلام المؤمن المہیمن۔ دوستو، آپ ان کلمات کے ساتھ یا بھی لگا سکتے ہیں: یا سلام، یا مؤمن، یا مہیمن۔ پڑھنے کے دونوں ہی طریقے درست ہیں۔ دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں۔ ہر اچھی چیز کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ نہ معلوم ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ کے اوپر جائیں اور خوبصورت وظائف اور اذکار کو سن کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادوں کو پورا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کو عزتیں اور کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔